السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام احباب کو خوش اور سلامت رکھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوران نماز میں، حالت نماز میں جب ان کا موبائل بجتا ہے، ان کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو وہ موبائل کو دونوں ہاتھوں سے نکالتے ہیں۔ موبائل کو نکالنے میں اور گھنٹی کے بند کرنے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، جو عمل کثیر ہے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو اس طرح دیکھا گیا ہے کہ اگر دوران نماز میں ان کے موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے تو وہ موبائل کی گھنٹی بند کرنے کے لیے نماز کو توڑ دیتے ہیں، نماز کو ختم کر دیتے ہیں، پھر نماز کو از سر نو پڑھتے ہیں۔ تو یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اگر دوران نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو نمازی شخص کیا کرے؟ نماز کو توڑے یا دوران نماز میں ہی کوئی کسی مناسب طریقے سے اپنے موبائل کی گھنٹی بند کر لے اور نماز میں شریک رہے۔ دوسری بات یہ پیش آتی ہے کہ بعض لوگ تو موبائل کی گھنٹی کی جگہ ایسا میوزک اور ایسی ٹون کا استعمال کرتے ہیں جو بالکل فحش ہوتی ہے، لڑکیوں کی آوازیں ہوتی ہیں اور مسجد کی فضا جس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موبائل میں گھنٹی کیسے لگانی چاہیے؟ اور اگر دوران نماز میں موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو ہمیں کس طریقے سے اس کو بند کرنی چاہیے؟ نماز کو توڑنا چاہیے یا دوران نماز ہی اس کو کسی مناسب طریقے سے بند کرنی چاہیے؟ اس کا جواب عرض کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اول تو ہمارے موبائل کی گھنٹی اتنی سادہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ نماز میں بج جائے تو کسی کی نماز میں خلل بھی نہ ہو، اور آواز اتنی ہلکی ہونی چاہیے کہ برابر والوں کو بھی آواز نہ جائے۔ دوسری بات، اور اگر نماز کے علاوہ بھی کسی جگہ میں وہ گھنٹی بجتی ہے تو اس انسان کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ذلت نہ اٹھانی پڑے، اور ایسی کوئی رنگ ٹون نہ لگائی جائے جس کے سننے سے انسان کو گناہ ملتا ہے، گناہ لازم آتا ہے۔ اس قسم کی ٹون ہوتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، تو ان سے بچنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ لیکن اگر گھنٹی بج جائے مسجد کے اندر تو اگر اس کا بند کرنا عمل قلیل کے ذریعے ممکن ہو تو بند کر دے، لیکن اگر عمل قلیل کے ذریعے بند کرنا ممکن نہیں ہے، عمل کثیر کی نوبت آ رہی ہے، تو اگر موبائل کی آواز ہلکی پھلکی ہے تو اس کو بجنے دیا جائے، اور ہلکی پھلکی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی فحش قسم کا گانا وغیرہ بھی لگا ہوا نہیں ہے تو اس کو بجنے دیا جائے۔ لیکن اگر اس میں اس قسم کا میوزک ہے، اس قسم کی جو ہے ٹون بج رہی ہے جس سے نمازیوں کے اندر خلفشار اور انتشار اور فتنے کا اندیشہ ہے، فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، بات بڑھنے کا اندیشہ ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یقیناً پہنچے گی، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دینے کی گنجائش ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے، اور عمل قلیل اور عمل کثیر میں کیا فرق ہے۔ عمل کثیر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ نماز میں کوئی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، اس کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، تو اس کو عمل کثیر کہا جائے گا۔ اور اگر دیکھنے والا کوئی فیصلہ نہ کر پائے، اس کو تردد ہو کہ معلوم نہیں یہ شخص نماز میں ہے نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل قلیل ہے۔ مجموعی اعتبار سے بتلایا گیا، ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ موبائل کی گھنٹی کیسی ہونی چاہیے۔ موبائل کی گھنٹی سادہ ہونی چاہیے، اس کے اندر فحش آوازیں نہ ہوں، لڑکیوں کی آوازیں نہ ہوں، گانے کی آوازیں، میوزک کی آوازیں نہ ہوں، سادہ گھنٹی ہونی چاہیے۔ موبائل کی گھنٹی بجنے کا مقصد صرف اطلاع دینا ہے۔ اس اطلاع دینے کے لیے ہم ایسی گھنٹی لگا سکتے ہیں معمولی سی کہ جس میں کوئی کسی قسم کا شور شرابہ نہ ہو، صرف سادہ سی آواز آئے، جس کے اگر نماز میں بھی گھنٹی بج جائے تو کوئی خلفشار اور انتشار کا
सबब ना बने, लोगों की भी नमाज दुरुस्त हो जाए और अपनी भी नमाज दुरुस्त हो जाए। ऐसी सादा घंटी लगानी चाहिए। और नमाज किस वक़्त में तोड़ी जा सकती है वो भी मैंने बतला दिया। अमल कलील के ज़रिए अपने मोबाइल की घंटी बंद की जा सकती है और अमल कसीर के ज़रिए घंटी बंद नहीं की जा सकती। तो आप समझ गए होंगे दोनों हाथ का इस्तेमाल करना अमल कसीर है और एक हाथ से मोबाइल की घंटी का बंद करना अमल कलील लिखा है इसको उलमा ने। तो इसलिए मोबाइल की घंटी एक हाथ से इस तरीके से बंद की जाए कि किसी को पता भी न चले, देखने वाले को ये महसूस ना हो कि ये शख्स नमाज में नहीं है। बल्कि अगर आप मोबाइल की घंटी बंद कर भी रहे हैं और कोई शख्स देख रहा है तो वो ये समझे कि हाँ ये शख्स नमाज में है। इस अंदाज से घंटी बंद की जाए और दोनों हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। और अव्वल तो कोशिश ये हो कि मोबाइल बंद करके नमाज पढ़ी जाए। आम तौर पर मस्जिदों में इत्तला दे दी जाती है कि नमाज खड़ी हो गई है, अपने मोबाइल को बंद कर दें। तो इस हिदायत के मुताबिक अपने मोबाइल का स्विच ऑन नहीं बल्कि ऑफ करके नमाज पढ़नी चाहिए, तभी हमारी नमाज सही मानों में नमाज होगी। वरना इधर तो नमाज हो रही है और इधर हमारा जहन इधर उधर घूम रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की पूरी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।